عوام آج کل ایک ایسے عذاب کا شکار ہیں جس کا انہیں علم ہی نہیں کہ وہ نازل کیسے ہوتا ہے۔ یہ عذاب ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا، جسے بجلی کے بلوں پر FPA لکھ کر گرایا جاتا ہے۔ سنا ہے اس کا فارمولا دیکھ کر نیپرا کے چیئرمین بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ دسمبر کے بلوں میں تو اس FPA نے بڑے چھوٹوں سب کے کڑاکے نکال دیے ہیں۔ جس کا بل 186 روپے آیا ہے، اس پر 3500 FPA کی مد میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سیدھی سادی نوسر بازی ہے جس کا بجلی کے صارف شکار ہیں، مگر ان کی کوئی فریاد سننے کو تیار نہیں۔ سینٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق خان نے آواز اٹھائی ہے اور سنا ہے جماعت اسلامی اس کے خلاف عدالت میں بھی گئی ہے۔ یہ سیدھا سادہ ڈاکہ اس لیے ہے کہ عام صارف اپنی ریڈنگ تو بجلی کے میٹر پر دیکھ سکتا ہے، مگر یہ FPA کس حساب سے لگ رہا ہے اس بارے میں اسے رتی بھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ سوشل میڈیا پر لوگ دہائی دے رہے ہیں، بل نہ دینے کی مہم چلا رہے ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر خبریں علیحدہ آ رہی ہیں، لیکن FPA کا عذاب ہے کہ ٹل نہیں رہا۔ اربوں روپے کی یہ اوور بلنگ کیسے ہو رہی ہے؟ بجلی کمپنیوں کے لائن لاسز کس طرح پورے کیے جا رہے ہیں اور بجلی چوری کے نقصان کو کس مہارت سے صارفین کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی حکومتی عہدیدار اس حوالے سے سوچنے اور دیکھنے کو تیار نہیں۔ الٹا نیپرا کو اس بار پھر 4 روپے 40 پیسے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے، جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ محفوظ فیصلہ عموماً عوام پر ہی عذاب بن کر ٹوٹا ہے۔ کسی نیپرا کے چیئرمین کو یہ توفیق نہیں ہوئی وہ حکومت کے خلاف بھی فیصلہ دینے کی جرات کر سکے۔ برف گرتی ہے تو بیچارے عوام پر، جو پہلے سردیوں کے موسم میں بجلی کے کم بلوں کی وجہ سے کچھ ریلیف حاصل کر لیتے تھے، اب انہیں FPA کے بعد گرمیوں سے بھی زیادہ بل موصول ہو رہے ہیں۔ حکومت کے سر پر تو صرف ایک ہی دھن سوار ہے، کسی طرح منی بجٹ منظور کرا لیا جائے۔ کبھی عوام کو ریلیف دینے کے کام میں اہل حکومت نے اتنی پھرتی اور دلچسپی نہیں دکھائی جتنی منی بجٹ پاس کرانے میں دکھائی جا رہی ہے۔ یہ منی بجٹ کیا ہے؟ عوام کے خلاف سیدھا سادہ ایک ایٹم بم ہے، جس نے نافذ ہونا ہے تو نئے سال میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا۔ پہلے ہی 2021 کو عوام نے دم سادھے گزارا ہے، اب یہ 2022 بھی کچھ اچھی خبریں لانے کا باعث نہیں بن رہا۔ حکومتی وزراء کے پاس اب کوئی دلیل نہیں رہی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اگر IMF کی شرائط نہ مانی تو پھر اور کیا کریں؟ اپوزیشن بتائے اس صورتحال سے کیسے نکلیں؟ گویا دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، منی بجٹ ایک کڑوی گولی ہے جسے نگلنا از خود ضروری ہے، وگرنہ IMF ناراض ہو جائے گا، جس سے ملک کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسی بے بسی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ منی بجٹ بہرحال منظور ہو چکا ہے کیونکہ سہولت کاری کی اصطلاح یہاں بھی کام دکھا گئی ہے۔ اپوزیشن چاہے جتنا بھی زور لگائے، اس کی کسی نے ایک نہیں سننی، مگر سوال یہ ہے بیچارے عوام کا کیا بنے گا؟ ان پر 300 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر کوئی کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے 2022 خوشحالی کا سال ہوگا؟ یاد رہے کہ صرف اسی منی بجٹ پر حکومت اکتفا نہیں کرے گی، بلکہ بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخوں میں بھی سارا سال اضافہ کیا جاتا رہے گا تاکہ عوام کسی بھی طرح سکھ کا سانس نہ لے سکیں۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی یہ بلا پہلے بھی بجلی کے بلوں میں موجود ہوتی تھی، مگر سال میں صرف 1-2 ماہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر ماہ اس مد میں عوام پر ظلم ڈھایا جائے۔ اب تو ہر مہینے نیپرا کو نرخ بڑھانے کی درخواست مل جاتی ہے اور وہ حکومتی خواہش پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ یہ اربوں روپے جو عوام کی جیبوں سے نکلوا لیے جاتے ہیں، کیا واقعی بجلی کے استعمال کی مد میں وصول کیے گئے؟ کیا صارفین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے چونکہ فلاں مہینے میں اتنی بجلی خرچ کی تھی، اس وقت تیل کا نرخ اتنا تھا اور بجلی بنانے والی کمپنیوں کو اتنے ارب روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے بل میں یہ اضافہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اندھوں کی طرح بل بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی جس کا زندگی میں بل کبھی اتنا ہی نہیں آیا، اسے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اتنا بل بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آئے روز یہ بیانیہ داغ دیتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے قرض بہت لیا تھا، معیشت تباہ کر دی تھی، اس لیے عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے کیونکہ قرضے اتارنے میں سب کچھ خرچ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وہ 2023 تک بھی یہی باور کراتے رہیں گے کہ انہیں حکومت سنبھالنے پر بری
बुरी मैशियत मिली वो बेशक अपना ये शौक पूरा करें, मगर इसे बुनियाद बनाकर अवाम को झूठी तसल्लियां तो ना दें। बुरी मैशियत मिली थी तो उसे बेहतर करना भी तो उन्हीं का काम था। उन्होंने तो मैशियत का सवा सत्यानाश कर दिया है। कर्जे उतारे गए तो दुगना कैसे हो गए, या इक़्तिदार के चौथे साल भी हालात नीचे ही जा रहे हैं तो ऊपर कब जाएंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्की मैशियत और गरीबों की हालत का जो नक्शा खींचा वो गलत नहीं था। उसका जवाब वो नहीं जो हुकूमती वज़रा ने दिया कि वो पर्ची से चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन वो जैसे भी बने हैं उनकी बातों में वजन है। अवाम के हालात बदलने में हुकूमत बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। 2022 भी कुछ अच्छी खबरें नहीं ला रहा। कोई मौजज़ा नहीं होने वाला कि हालात बेहतर हो जाएंगे। गैस नायाब है, बिजली महंगी हो रही है, मिनी बजट में टैक्सेस का तूफान आ रहा है, महंगाई पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। पहली बार किसान खाद के लिए सुबह शाम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अगली फसल पर इसके क्या असरात होंगे, किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं। हुकूमती वज़रा की तरफ देखो तो उन्हें सुबह से शाम तक यही राग अलापने में फुर्सत नहीं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, उन्हें वापस लाना पड़ेगा। नवाज शरीफ आए या ना आए, अवाम को इससे क्या मिलेगा। उन्हें तो आज जीने का सामान चाहिए जो उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। अब तो वो दुहाई देते देते भी थक गए हैं।